وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں دو مختلف شفاعتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک شفاعت کو شفاعت حسنہ سے تعبیر کیا اور دوسری شفاعت کو شفاعت سیئہ۔ اس دور کے حالات کو دیکھا جائے تو ان آیات کے سیاق و سباق اور لہجے سے پتہ چلتا ہے، اس کے بعد والی آیات میں بھی یہ بات موجود ہے، اس کے اشارے موجود ہیں کہ یہ شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ منافقین کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا۔ یہ تمہید بھی ہو سکتی ہے ان آیات کے لیے جو بعد میں آئیں گی، جس میں صریح یہ تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم میں دو گروہ ہیں، منافقین کے بارے میں تم میں دو رائے موجود ہیں۔ بعض افراد ان آیات سے پتہ چلتا ہے منافقین کے بارے میں ان کی رائے وہ اچھی رائے تھی، یعنی ان کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے، یہ برے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ان سے دوری نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں سمجھایا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کسی برے معاملے میں اگر کسی کی شفاعت کریں تو اس کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا، آپ کا حصہ ہے اس میں، آپ اس برائی میں شریک ہیں۔ اور اگر آپ اچھائی کے معاملے میں کسی کی شفاعت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی حاجت مند ہے، کوئی نیاز مند ہے، کوئی غریب ہے، آپ کسی کے پاس جا کر اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں تو آپ کا حصہ ہے، آپ اجر میں شریک ہیں۔ لیکن اگر ایک قاتل ہے، ایک ظالم ہے، اگر آپ اس کی کسی کے پاس، مثال کے طور پہ ایک ظالم اور ایک قاتل اگر وہ زندان میں ہے، آپ قاضی کے پاس جا کر اس کی شفاعت کرتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں کفل ہے، آپ کا حصہ ہے اس کے ظلم میں، آپ شریک ہیں۔ لہٰذا یہ متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ آپ آنکھیں بند کر کے منافقین اور جو اس طرح کے غلط لوگ ہیں ان کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ آپ رسول خدا کے پاس آ کر کہیں کہ آپ جو ہے ان کے بارے میں آپ اچھی رائے قائم کریں، آپ ان سے درگزر کریں، آپ اس طرح کی رائے آپ کو دینے کا حق نہیں ہے۔ لہذا فرمایا من یشفع شفاعة حسنہ یکن لہ نصیب منہا، فرمایا کہ جو فرد کسی کی شفاعت کرتا ہے شفاعت حسنہ، اگر وہ اچھی شفاعت ہے، اچھے معاملات میں ہے، کسی کی مشکل کشائی کے لیے شفاعت ہے تو اس کا حصہ ہے اس میں، ظاہر ہے وہ اجر میں شریک ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کسی کی برائی میں بری شفاعت کرتا ہے، ظلم میں کسی کی شفاعت ہے، قتل میں کسی کی شفاعت ہے، وہاں پہ معافی اور وہاں ایسے مسائل کرتا ہے کہ جو اس کی مدد شمار، ایک مرتبہ کہ ظالم پشیمان ہے، قاتل پشیمان ہے، وہ الگ مرحلہ ہے، وہ اپنے ظلم پہ ڈٹا ہے، وہ اپنے قتل پہ پشیمان نہیں ہے، وہ اپنے گناہ پہ پشیمان نہیں ہے، آپ اس کی شفاعت کر رہے ہیں تو اس کے لیے فرمایا یقول لہو کفل منہا، کفل وہاں پہ جو اچھائی میں سے اس کے لیے پروردگار نے نصیب کا لفظ استعمال کیا، اور جو برائی میں حصہ اس کے لیے کیفل معمولاً جو گناہ میں انسان کا حصہ ہوتا ہے، جو مشکلات اور سختی میں حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کفالت، اس کو بھی جو یہ معنی دیا گیا ہے اسی وجہ سے ہے کفالت، کیونکہ جس کی انسان سرپرستی کرتا ہے اس کے لیے مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کا انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ لہذا اس انسان
جو بری شفاعت کرے گا برے معاملات میں، نفاق میں، ظلم میں، اس کا حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور پروردگار عالم ہر چیز پر وہ محافظ ہے۔ مقیتا قوت سے ہے، قوت اور غذا، یہاں پہ علی کل شیء مقیتا یعنی پروردگار عالم ہر چیز کو قوت دینے والا ہے، اس کا بندوبست کرنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ یہ آیت معمولاً جب انسان سلام کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، تو وہاں پہ اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس سے مربوط ہے کہ جب آپ سے کوئی اچھائی کرتا ہے، آپ کی طرف جو ہدیہ دیتا ہے، آپ کو تحیت پیش کرتا ہے، تو آپ کو مقابلے میں اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دینا چاہیے، یا اگر بہتر نہ ہو تو کم از کم جیسے اس نے دیا اسی طرح سے آپ اس کے ساتھ رویہ آپ کا ہو، آپ کے سلام کا انداز، آپ کے ہدیے کا انداز، آپ کے تحیت کا انداز۔ لہذا فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر آپ کو تحیت پیش کی گئی ہے صلح کی صورت میں، سلام کی صورت میں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ احسن انداز میں اس کا جواب دیں۔ اگر انہوں نے صلح کی پیشکش کی ہے، انہوں نے آپ کو ہدیہ دیا، انہوں نے آپ کو سلام کیا، انہوں نے آپ کو سلامتی کا پیغام دیا، تو آپ کا احسن انداز میں جواب ہونا چاہیے۔ اور ردوہا، یا جیسے انہوں نے پیشکش کیا آپ کی بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ مثلا اس کے ذیل میں روایات ہیں، اگر آپ کو کوئی سلام علیکم کہتا ہے تو آپ سلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ورحمۃ اللہ کہتا ہے وبرکاتہ، یعنی آپ کے سلام کے جواب کا جو انداز ہے وہ اس سے بہتر انداز میں ہونا چاہیے جیسے اس نے۔ البتہ جو تحیت ملاقات میں مسلمانوں کے درمیان اسلام نے جو السلام علیکم کا تحیت کا انداز وضع کیا، یہ بے مثال انداز ہے۔ آج کے دور میں بھی جتنی ملتیں، جتنی ثقافتیں موجود ہیں، وہاں احترام کے تحیت کے مختلف انداز ہیں، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، جب بڑے چھوٹوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے پرمغز ہے، پرمعنی ہے، وہ جو قرآن کریم کا اور اسلام کا انداز ہے السلام علیکم، پروردگار عالم کے ناموں میں سلام ہے، اور انسان اور مسلمان اور مومنین جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلامتی کا میسیج دیتے ہیں۔ باقی امتیں مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں اگر کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو احترام کے لیے مثال کے طور پہ سر پہ جو کیپ ہوتی ہے وہ اتارتے ہیں، یہ اس قسم کا کام کرتے ہیں، تو وہ اس میں جو میسیج ہے، جو اس میں پیغام ہے، وہ نہیں جاتا جو قرآن کریم نے جو تحیت کا انداز اپنایا ہے جو اس میں موجود ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً پروردگار عالم ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے، اس کے حساب کتاب میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے معاملات اس کی نگاہ میں نہ ہوں، ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے پروردگار عالم کی نگاہ وہ ریاضی کی نگاہ ہے، وہ حساب شدہ نگاہ ہے، وہ دقیق نگاہ ہے، جس میں ذرہ برابر ثواب اور عقاب وہ ضائع اور ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے ان دو آیات پہ جن کی آج تلاوت ہوئی، اگر ہم کسی کی شفاعت کرتے ہیں تو وہ شفاعت حسنہ ہو، اور اگر ہمیں کوئی تحیت اور سلام پیش کرتا ہے تو ہم اس سے بہتر اور احسن انداز میں اس کا جواب دیں۔ اللہم صل علی محمد